हानिया, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? वलीद खानज़ादा ने पूछा, जो तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी में थी। वो नाश्ता करके ऑफिस जा रहा था। हानिया का सजा सवरा वजूद बखौर देखा इसने। जिस तरह आप पर मेरा इख्तियार नहीं, इसी तरह मुझ पर भी आपका इख्तियार नहीं, इसलिए मुझसे कुछ भी बात पड़ोस करने का कोई हक नहीं आपको। इसने एक नज़र भी डाले बगैर कहा। कुछ कदम आगे बढ़ गई। तमीज़ से बात करें, वो मुठियाँ भेजता हुआ बोला। ओके, तमीज़ से बता रही हूँ, अपने मैके जा रही हूँ। हानिया ने कहा। तो आराम से बताने में क्या था, क्या जाता आपका? लम्हा लम्हा तेवर बदलती लड़की वलीद खानज़ादा को परेशान कर चुकी थी। जाने वो क्या करना चाह रही थी, इतना तो वो अंदाज़ा कर चुका था। हानिया के जहन में कुछ गलत ही चल रहा था। मैं आपसे मुखातिब नहीं होना चाहती, बेहतर होगा आप भी मुझे कलाम ना करें। एक और बदतमीज़ी वो कर चुकी थी। वो अपने लहजे में बेइंतहाई वाज़े कर रही थी इस पर। वो चाहती थी कि वो इस शख्स को अपने रवैये और हर अंदाज से ये पावर करवा दे कि अगर हानिया इसके लिए मायने रखती तो हानिया के लिए भी इस शख्स का वजूद नहीं मायने रखता। वो भला की अनापरस्ती इस मामले में खुद की हुई बेइज्जती भुलाए नहीं भूल रही थी। अब जाऊँ? हानिया ने बगैर देखे कहा। जाएँ, कब तक आएँगी? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना आपकी ज़िम्मे है। वलीद खानज़ादा की बात पर वो गुस्से से पलटी। मैंने नई ट्यूटर रख दी है, हानिया ने इसे बताया। मैं सिफ़ारत कर चुका हूँ। वलीद ने तंज़िया इसे देखते हुए कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? वो इसके रूबरू आँखों में आँखें डालकर बोली। वो इसकी नज़रदारी की कायल हुई, मतलब अपने बच्चों के हर मामले में वो नज़र रखे हुए थे, इनसे बेखबर ना था। मैं कर चुका हूँ। इसका अंदाज़ मग़रूर लगा हानिया को। मैं नहीं पढ़ाऊँगी आपके बच्चों को, नई ट्यूटर रख दें अपनी मर्ज़ी की, हानिया ने चिढ़कर कहा। वो चाहकर भी अपनी और वलीद खानज़ादा की लड़ाई में बच्चों से ज़्यादा बेरुख़ी नहीं बरत सकी। इस मामले में ज़्यादा खुदगर्ज़ ना साबित हुई थी। पार्टीज़ वग़ैरह में सहूलत से बच्चों को समझाकर खुद से दूर करती, हर मामले को समझा-बुझाकर बच्चों के सामने रखती, फिर इनसे दूरी इख्तियार करती। बच्चों को भी अच्छी तरह मिला-फुसला कर हानिया ने रखा हुआ था। यही वजह थी बच्चे अभी भी इससे बेइंतहा प्यार करते थे, इसकी कोई शिकायत ना करते थे अपने बाबा से। चाहती क्या हैं आप? मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें। वलीद खानज़ादा हैरान ही था इस लड़की की ठठाई पर। वो इसका हर धोखा समझ रहा था, फिर भी खामोश था। जो भी चाहती हूँ वक्त आने पर बता दूँगी, फ़िलहाल इंतज़ार करें, हानिया ने खुदसरी से कहा। अगर आप बच्चे के वक्त नहीं ना आएँ घर, अगर आपके बाबा से बात करूँगा, अब वही आपका दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं। वलीद खानज़ादा ने आखिरी कोशिश की। मिडिल क्लास लड़कियाँ किसी की परवाह करे ना करे, इनके मन में बाप का खौफ ज़रूर होता है, ये बात वलीद खानज़ादा अच्छी तरह जानता था। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हानिया ने इसे शर्मिंदा करना चाहा, पर वो नॉर्मल अंदाज में देखकर बोला, जो आप समझे, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की परवाह है। दो टोकता इसका लहजा। मुझे अपनी ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं। वो इतना कहकर चली गई। वलीद खानज़ादा को शदीद अफसोस हुआ कि इससे गलती हो गई इस खुदसर लड़की को पहचानने में। इसे लगा था अगर इसे दुनिया के सामने बीवी का मुकाम देगा तो शायद इसके मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे, पर वो तो आपे से बाहर होती जा रही थी। वो अपना माथा मसलने लगा फ़िक्र और परेशानी से। वो बच्चों की पढ़ाई के वक्त आ तो गई थी, पर मूड सख्त ऑफ था। इनको मुसलसल डांट भी रही थी और लफ्ज़ों से गुस्सा भी उतार रही थी। बच्चे परेशानी का शिकार हो रहे थे। हानिया अपने किए जा रही थी, बग़ैर एहसास के बच्चों के दिल पे क्या गुजरती होगी। पहला दिन था इसकी जॉब का। हॉस्पिटल की रिसेप्शन पे बैठकर वह कंप्यूटर पे डेटा एंट्री कर रही थी। 6 घंटे इसकी ड्यूटी थी। साथ ने इसे कुछ जॉब्स का बताया था जिसमें इसे ये ठीक लगी। कुछ दिनों में इसकी इवनिंग क्लास भी स्टार्ट होने वाली थी। इसे काम की आदत नहीं थी, पर अब करना भी था क्योंकि साथ के सामने वो शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। यू लुकिंग सो कॉन्फिडेंट, एक लड़की ने कहा जो स्टाफ पर नर्स थी। लिटिल बट माई फर्स्ट डे, रानी ने कहा। अब वो इसे क्या बताती, इसे तो इंग्लिश समझ आ जाती है पर बोलना मुश्किल लगता है। ओ ओके नाइट्स टू मीट यू प्रिटी गर्ल, इस नर्स ने इसे देखकर कहा। रानिया बगैर मेकअप के भी हसीन लग रही थी। ब्लैक स्कार्फ इसकी गोरी रंगत पे जच रहा था। साथ ने इसे स्कार्फ से मना किया था, पर रानिया ने इसे मना लिया क्योंकि वो अपने दायरे में रह के हर काम करना चाहती थी। ऑफ टाइम से पहले साथ आ गया था इसे लेने। दोनों ने साथ लंच किया। वो इसे रास्ता समझाता रहा। आज इसके पास अपना मोबाइल, यहाँ का अपना नंबर था। बजाय नॉर्मल थे इसके तासुरात, अंदर से मुंतशिर थी वो। साथ को इसकी किसी एहसास की परवाह नहीं थी। वो मुसलसल इस पर अपनी मर्ज़ी थोप रहा था। वो चाह कर भी इनकारी नहीं हो पा रही थी। ज़ुबान के सामने अब्बास आकर चाय रख गया। ये सुबह का वक्त था, रोज़ का मामूल था, सबा ही से चाय देती। मुसलसल 2 दिन से अब्बास या कोई और चाय दे जाता था। तुम्हारी आप ही कहाँ हैं? ज़ुबान ने पूछा। वो किचन में काम कर रही हैं, बुला दूँ उनको? 15 साल अब्बास ने कहा। अब्बास सबा का इकलौता छोटा भाई। तुम जाओ, मैं खुद बुला लूँगा, ज़ुबान ने कहा। ओके भाई, अब्बास ने कहा और चल दिया। क्या बात है, छुपने की वजह जान सकता हूँ? सबा जो किचन में मसरूफ़ थी, इसकी आवाज़ पर चौंकी। वो किचन के दरवाजे की चौखट पे खड़ा था। मैं नहीं छुप रही, वो रोटी बेलने लगी। सबा की पीठ थी इसकी तरफ।
اچھا 2 دن سے خود چائے نہیں دے رہی، شام کو بھی نظر نہیں آ رہی، پھر کیا سمجھی؟ وہ اندر آ گیا کچن میں، فکر ہونے لگی تھی سبحان کو، صبا پلٹ نہیں رہی تھی، آخر کیوں؟ کام بہت تھا، 2 دن سے آ رہی ہوں باہر، آپ باہر جائیں، کچن میں بہت گرمی حبس ہے۔ صبا نے سر پہ دوپٹہ درست کر کہا۔ ابھی بھی ایک نظر اس نے پلٹ کر سبحان کو نہ دیکھا، دل کو عجیب دھڑکا سا لگا اس کے اس انداز پر سبحان کو۔ صبا ادھر دیکھو، سبحان نے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور حیران رہ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی دوپٹے سے۔ کیا ہوا تمہارے چہرے کو؟ اس کے چہرے پہ کالے دھبے بن گئے تھے، صبا رونے لگی، وہ فکر مند ہوا۔ کیا ہوا یہ؟ سبحان حیران پریشان ہوا، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ بیوٹی کریم کا سائڈ افیکٹ ہو گیا، اتنا کہہ کر وہ رو پڑی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ فضول بیوٹی کریم استعمال کرنے کی؟ سبحان کو غصہ تو بہت آیا پر اس کے رونے کی وجہ سے خود پر ضبط کر گیا۔ اب تمہارے مقابل لگنے کے لیے اتنا تو اسے کرنا ہی تھا، بری قسمت صبا آپی کی، یہ کریم ان کو خوبصورتی کے بجائے ان کے چہرے کو بدنما کر گئی، ہانیہ نے طنزیہ کہا۔ اسی وقت ہانیہ نے قدم رکھا تھا کچن میں، وہ جو ابھی ولید خانزادہ سے لڑ کر آئی تھی، سیدھا کچن میں آ گئی ان دونوں کی آواز سن کر۔ ہانیہ بکواس نہیں کرو، سبحان نے کہا، وہ اس گھر کی شادی شدہ بیٹی تھی اس لیے اتنے پر سبحان نے بس کیا، ورنہ کہنے کو تو بہت کچھ تھا اور کہہ بھی سکتا تھا، پر گھر کا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہانیہ کو عزت دینی تھی۔ اور تم صبا شام کو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چل رہی ہو، اب آنسو صاف کرو، مجھے آنسو تمہاری آنکھوں میں اچھے نہیں لگتے، سبحان نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ سرے سے اگنور کر گیا ہانیہ کی موجودگی کو، پر وہ ہانیہ تھی، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے ایک اور طنز کا وار کیا۔ یہ بھی تو کہو، یہ بدنما داغ تمہاری معمولی شکل کو اور بدصورت کر رہا ہے، ہانیہ نے تخافر سے کہا۔ سچ صبا آپی ایک نظر سبحان کو دیکھیں اور اپنے ہاتھوں کو جن کو سبحان نے تھاما ہوا ہے۔ صبا کو شرمندگی ہوئی، سبحان کے گورے ہاتھوں میں اس کے سانولے ہاتھ عجیب لگے، اسے جلدی سے سبحان کے ہاتھ چھوڑے، اس کا چہرہ دکھ سے اور سیاہ ہوا۔ ہانیہ کے چہرے پہ ہنسی تھی، سبحان کو دکھ ہوا صبا کے یوں شرمندہ ہونے پر، وہ خدا کے بنائے اس فرق کو چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا تھا، پر صبا کے اس کمپلیکس کو ختم ضرور کرنا تھا اسے، یہ بات وہ سوچ چکا تھا اس لمحے۔ تم بکواس بند کرو گی ہانیہ؟ صبا کا اصل حسن اس کا دل ہے جو صاف شفاف ہے، تمہارے دل کی طرح کالا سیاہ سمجھی؟ سیاہ نہیں سمجھی صبا، تم جاؤ امی اور چاچی کی کام کر لیں گی، تمہاری اسکن اور خراب ہوگی۔ سبحان نے ہانیہ کی بے عزتی کی اور صبا کو پیار سے کہا، وہ کچن سے باہر چلی گئی سبحان کے حکم پر، وہ ایسی تھی اس کی ہر بات ماننے والی۔ اور تم اپنی حد میں رہو ہانیہ، جس چیز میں تمہارا کمال ہو اس پر فخر کرنا، اس پر نہیں جو اللہ کی دین ہے، یہ حسن جمال تمہارا کوئی کمال نہیں، 100 اعزاز کی طرح وصولنے کی ضرورت نہیں، آئی سمجھ؟ سبحان نے کہا، اس کے لہجے میں نفرت تھی، پر ہانیہ اپنے غرور اکڑ میں دیکھ کر اندیکھا کر چکی تھی۔ ہاں سمجھ گئی، اسی پر مر مٹے تھے تم، وہ تو میں نے گھاس نہیں ڈالی، ورنہ اس لیے اب تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تو وہ طنزیہ ہنسی تو ہنستی چلی گئی، کچن سے نکل گئی، وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، غرور تھا اس کی چال میں، ایسا لگتا تھا ایک دنیا کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئی جا رہی ہے، سبحان کو افسوس ہوا۔ اس کی فرینڈ کے مشورے میں اس نے انگلش لینگویج کلاس جوائن کی تھی، کیونکہ اسے دقت ہو رہی تھی بولنے میں، اس طرح پڑھنے میں اس کا حرج ہو رہا تھا۔ سعد کو بتایا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اسے بھلا کیا اعتراض ہوتا، وہ خود چاہتا تھا وہ آگے بڑھے اور یہاں کے لوگوں کی طرح کیریئر کو کانشیس ہو جائے۔ اب راستے پہچانے لگی تھی وہ، کب کون سی بس پکڑنی ہے، کون سے اسٹاپ ہے، سب سمجھنے لگی تھی۔ اب سعد اپنے طریقے جاتا اور وہ اپنے۔ 1 مہینہ ہو گیا اسے امریکہ میں رہے ہوئے، 6 دن مصروف، صرف ایک سنڈے فری، ہفتے کے کپڑے وہ دھوتی، سعد گروسری لاتا اور لنچ تیار کرتا، وہ گھر کی صفائی میں لگ جاتی، رات کا کھانا بھی سعد بنا دیتا، وہ کپڑے استری کر دیتی، یوں دونوں کا یہ دن بھی شدید مصروفیات کی نظر ہو جاتا۔ وہ اپنا سر مسلی تھی، آج طبیعت بوجھل رہی تھی، نہ جانے کیوں آنکھوں میں پانی آ گیا، ایسی مشکل لائف تو اس کا خواب نہ تھا، کیا خواب دیکھ کر اس نے ماں باپ کی ناراضگی مول لی، ان کی تعبیر ایسی ہوگی سوچا نہ تھا، سارے خواب مٹی کا ڈھیر ہو گئے، کچھ بھی نہ ہوا جس نے اس نے سوچا تھا۔ سعد تو مشین ہے، اب تو ایسی نہ بن جانا رانیہ، فیاض کی بات یاد آئی اسے، آ کر دیکھ لے فیاض بھائی، میں بھی مشین بن گئی ہوں، رانیہ نے سوچا دکھ سے۔ اف، ہم چاہتے ہیں تم یہ مشین لے کر امریکہ جاؤ، اس سعد کے بچے میں انسانی جذباتی جگاؤ سمجھی، فیاض نے کہا تھا اس رات جب وہ لوگ باتیں کر رہے تھے، ان کے جانے میں ایک رات تھی، سعد تو سونے جا چکا تھا، جبکہ وہ فیاض، سارا، نیاب ابھی باتیں کر رہے تھے۔ ہاں رانیہ، تم سے بہت سی امیدیں ہیں مجھے، نیاب نے محبت سے کہا، اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا رانیہ کے لیے۔ نیاب آپی، آپ نے اپنے بھائی کی زندگی سنوارنے کے لیے میری زندگی کی رونق کیوں چھینی؟ میں جن کے لیے انمول تھی، خود کو بے مول کر بیٹھی ان کی نظر میں، رانیہ نے دکھ سے سوچا، اس وقت سر کا درد پڑنے لگا تھا، ایک اور یاد دستک دینے لگی دماغ اور دل کے دروازوں پر۔
آ جاؤں سر دبا دوں تمہارا، صبا کہتی جب بھی سے شدید درد ہوتا، شاید سر درد میں وہ رونے بیٹھ جاتی اور پورا گھر اسے گھیر لیتا۔ تیل کی مالش شیشی سے لے کر سر کا مساج کرتی تھی، کتنی دیر اس کا سر دباتی رہتی۔ اب کیسا لگ رہا ہے، درد گیا کہ نہیں؟ سبحان کا فکر سے پوچھنا۔ نہیں، وہ نفیس سر ہلاتی۔ اچھا رکو، میڈیسن لاتا ہوں۔ وہ دوائی اور پانی لے کر آتا، دوائی کھا لیتی جو سبحان دیتا اسے۔ چائے بنا دیں تمہارے لیے؟ یسریٰ بیگم کہتی۔ ہاں امی، بسکٹ بھی ساتھ میں، رانیہ مزے سے کہتی اور مزے سے اپنے ناز نخرے اٹھواتی۔ ملکہ عالیہ اور کوئی حکم وہ بھی بتا دیں، ہانیہ پوچھتی ہے آخر میں۔ پلیز آپی، گرمی بہت ہے، آج لائٹ آ نہیں رہی ہے، آپ گرمی کچھ کریں۔ ہاں ہانیہ اس کی گھورتی اور کہتی، گرمی میں چائے پینے کی کیا ضرورت ہے، گرمی تو اور لگے گی۔ ہانیہ نے بتایا، پتہ ہی، یہی سوچ کر تو آپ سے کہا ہے آپ جلدی چائے نہ فین لیں اور ہوا دینا شروع کریں۔ ملکہ عالیہ کہاں ہے تو کنیز والے کام بھی کریں اب، وہ اترا کر بولی۔ مانو ماروں گی، بڑی بہنوں کا کنیز بول رہی ہوں مجھے، ہانیہ نے ڈانٹا اس کی شاہی انداز پر جس پر سب مسکرا رہے تھے۔ ہانیہ بہن کو سر درد ہے، دیکھ رہی ہو کتنی بکواس کے بجائے تھوڑا ہاتھ بھی ہلا لیا کرو، یسریٰ بیگم نے کلس کر کہا۔ یسریٰ بیگم کی ڈانٹ کے بعد وہ چائنا فین اٹھائے سے ہوا دینے لگی۔ صبا اور سبحان مسکرا رہے تھے، جانتے تھے اب دل ہی دل میں ہانیہ افسوس کر رہی ہوگی، اسے کیا پوچھنے کی ضرورت تھی۔ رانی سے جو ایک کام گلے پڑ گیا، وہ واقعی آواز خود کو کوسنے لگی اور ساتھ دعائیں کرنے لگی، لائٹ آ جائے اللہ کرے، ہائے اب تو آ جائے لائٹ، ہائے میرے خوبصورت ہاتھ دکھنے لگے ہیں۔ سب مسکرا کر اٹھتے، اس کے انداز پر ایک لمحے کے لیے رانیہ کے ہونٹ مسکرائے، اس لمحے کو سوچ کر رانیہ کی آنکھ میں پانی آ گیا، سب کو سوچ کر۔ وہ چائے کے ساتھ دوائی لینے کا سوچ ہی رہی تھی، اب اپنی اسٹڈی میں آ گئی، صفحے نکال کر لکھنا شروع کیا۔ پیاری امی، بہت شدید سر درد ہے، سب یاد آ رہے ہیں، فون پر بات کر کے وہ سکون کہاں، بس آپ سب سے فون پر حال حوال میں وقت گزر جاتا ہے، بس یہ صفحے ہیں جن پر اپنا درد لکھ کر سکون ملتا ہے، سارا دن مصروف گزر جاتا ہے، جب میں فارغ ہوتی ہوں اب آپ کے سونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں، پھر کیسے ہو دل کی بات کو سمجھ نہیں آ رہا، کیا کیا لکھوں، میرے ہاتھ سے وقت نکل گیا، کیا کہوں امی، بس آپ کی محبتوں کی قدر نہ کر سکی، آپ کی بد نصیب رانیہ۔ وہ سسک اٹھی، رونے لگی۔ کل کے صفحے پر اس کی نظر پڑی جو کل رات اس نے لکھا تھا، ڈسٹ بین میں پھینکنا بھول گئی تھی۔ پیاری صبا آپی، آج آپ کی یاد شدت سے آ رہی ہے، جانتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے روٹی بنانا سکھاتی تھیں، میں نے سیکھی نہیں، دیکھ لیں بہت بری روٹی بنانے پر آج ساتھ میرا مذاق اڑا رہا تھا، سچی آپی بنتی ہی نہیں مجھ سے روٹی، آپ کتنے کام کر دیا کرتی تھیں، یہاں سب کام کرتے وقت احساس ہوتا ہے ہم بہنوں نے کبھی آپ کا خیال نہیں کیا، ہر کام آپ کے سر ڈال دیتے ہیں اور آپ بھی بغیر کچھ کہے بغیر کچھ جتائے دل سے کر لیتی تھیں۔ آپی آپ بہت اچھی ہیں، امی آپ کی گرویدہ تھی تو بالکل صحیح تھی، آپ چاہے جانے کے لائق ہیں۔ آنیہ آپی کو یہی بات بری لگتی تھی امی کی کہ وہ آپ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں، ہر وقت آپ کی مثالیں ہمیں دیتی ہیں، سچ میں آپی آپ مثالی لڑکی ہیں، ایک بات سچ کہوں سبحان بھائی نے آپ کو بالکل صحیح چوز کیا ہے، ان کو آپ جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے، اللہ آپ دونوں کی جوڑی سدا سلامت رکھے، میری یہی دعا ہے، آپ دونوں ایک ساتھ خوش رہیں۔ آپ کی بہن رانیہ۔ ہر رات کو ایسے کئی خط وہ لکھتی، سب سے اپنے دل کی بات کہتی، اپنا دل ہلکا کرتی، کل اور آج کا خط مروڑ کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا، پھر کچھ دیر پڑھنے کے بعد اپنے اور ساتھ کے مشترکہ بیڈ روم میں جا کر سو جاتی، ساتھ اس سے کبھی نہ پوچھتا اس کی آنکھیں سوج کیوں جاتی ہیں پڑھنے کے بعد، وہ تو غور سے کبھی دیکھتا تو پوچھتا۔ 6 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں رہے ہوئے، ساتھ کی دھوپ چھاؤں سی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، وہ اگر مشین تھا تو وہ بھی ویسی بن چکی تھی، ویسے بھی ہمارے یہاں اکثر لڑکیاں اپنے شوہروں کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، کہاں ہم نے سنا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے رنگ میں رنگا ہو، سو رانیہ کا ساتھ کے جیسا ہو جانا کوئی انہونی بات نہیں تھی، پر رانیہ چاہ کر بھی مکمل ساتھ جیسی نہیں ہو پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ اکثر اس کا دل اداس ہونے لگتا ہے، ایسے روٹین سے اپنوں کو شدت سے یاد کرتی تھی وہ۔ رانیہ کے پہلے سیمسٹر کے ایگزامز قریب تھے، پر آج دل پر بوجھ بڑھنے سا لگا، ہر دوسرے تیسرے دن وہ کسی نہ کسی کو خط لکھ کر پھر رو کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتی پڑھ کر، شاید اب اس کی یہی واحد ذریعہ رہ گیا تھا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا، اگر شاید وہ خط نہ لکھی ہوتی تو شاید دل درد سے پھٹ ہی جاتا، کہیں نہ کہیں دل کو راستہ مل گیا تھا خود کو سنبھالنے کا، یہ خط اسی کا ذریعہ تھا، جانے کیوں دل بھر سا گیا تھا تو وہ قلم اور کاغذ لے کر اپنے دل پر بڑا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قلم لے کر لکھنا شروع کیا۔ پیاری امی جان اور بابا جان، آج آپ دونوں بہت شدت سے یاد آ رہے ہو، ہر دوسرے تیسرے دن فون پر بات تو ہوتی ہے آپ لوگوں سے، پھر بھی جو کہنا چاہتی ہوں کہہ نہیں پاتی، آپ دونوں بہت اچھے ہو، کمی مجھ میں تھی جو قدر نہ کر سکی آپ کی محبتوں کی، آپ لوگوں کا فیصلہ بہت اچھا تھا میرے لیے، پر غلطی میری تھی جو چمکتی چیز کو سونا سمجھ بیٹھی، صحیح کہتے ہیں آپ لوگ، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس سے شادی کر کے وہ واقعی میں چلتی پھرتی مشین یا کوئی گھڑی ہے جو صحیح وقت پر کام کرتی ہے،
ذرا سی دیر ہو جاتی تو غصہ کرنے لگتے ہیں، میں گھبرا جاتی ہوں، پھر غلطی پر غلطی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک دو دن ناراضگی میں گزر جاتے ہیں۔ پہلے پہل مناتی تھی اسے اتنی تھکن کے باوجود، اس کے رنگ کے کھانے بنا کر پر بھی وہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا اس کے ناراض ہونے کا دورانیہ 3 دن سے زیادہ نہیں، تو بس میں نے منانا چھوڑ دیا۔ وہ 14 دن خود مان جاتا تھا۔ یقین کرے امی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کس چیز سے میں مناؤں یا نہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے سوچ کر کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جی رہی ہوں جس کے لیے میرا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں امی بابا، میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، شاید آپ کی پیاری رانیہ، آپ کی چڑیا۔ وہ اسٹڈی پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، کاغذ مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ہر رات ایک خط اپنوں کے نام لے کر یوں ہی ڈسٹ بن میں پھینک دینا، یہی اس کی روٹین تھی، یہی اس کی زندگی۔ آنسو پوچھ کر باہر نکلی، کچن میں آئی اور اپنے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ آ جاؤ روم میں، آئی ایم ویٹنگ رانیہ، ساتھ نے مخصوص بلاوا دیا۔ دودھ پی کر چہرے کو واش کرتی وہ روم میں آئی۔ آج بہت لیٹ کر دی اسٹڈی میں تم نے؟ ساتھ نے موبائل یوز کرتے ہوئے پوچھا۔ نیکسٹ ویک سیمسٹر ہے، رانی واش روم کی طرف بڑھ گئی، اسے جواب دے کر۔ او صحیح، ساتھ نے کہا۔ وہ واش روم سے باہر آئے، ٹیبل پر پڑے پروٹیکشن کو دیکھ کر بولی، ساتھ پلیز یہ نہیں۔ رانیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سوری ڈیئر، اتنی جلدی مجھے بچوں کا شوق نہیں، اچھی طرح سیٹل ہو جائیں پھر کر لیں گے بچے بھی، ساتھ نے موبائل پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک نظر نہ دیکھا اس کی طرف کہ کیا گزری اس کے دل پر اس کے لفظوں سے۔ اف آپی، مجھے بچے اتنے پسند ہیں کہ آس پڑوس کے بچے بھی میں اپنے گھر میں رکھ لوں، رانی اکثر کہتی تھی جب ہانیہ غصہ ہوتی تھی۔ ہانیہ کو اکثر شدید غصہ آتا تھا جب وہ گلی کے بچوں کو گھر بلا کر کھیلنے بیٹھ جاتی تھی، تب ہانیہ کو ایسے جواب دیتی تھی، ہاں ٹھیک ہے نا، کیئر سینٹر کھول لیتے ہیں، سب کے بچوں کو سنبھال لینا تم۔ ہانیہ چڑھ کر کہتی اس سے۔ ہائے آپی، آئیڈیا اچھا ہے، سچ میں بڑا مزہ آئے گا، رانیہ نے چہک کر کہا۔ آئیڈیا کی بچی، فضول ہے آئیڈیا، اچھا یہ رہے گا تمہاری شادی کسی گاؤں والے سے کروا دیتے ہیں، کرتی رہنا، ہر سال ایک بچہ، نئے سال کا کیلنڈر آئے نہ آئے پر رانیہ کے گھر ایک نیا بچہ ہر سال آنا چاہیے۔ ہانیہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ کہاں کھو گئی رانیہ؟ آنسو ضبط کرتی ہوئے بستر پر آ گئی، پھر ساتھ اس کے گردن پہ جھکا اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل اس کے سار میں تھی، پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بچے اس کی کمزوری تھی، ساتھ اسے اس خوشی سے بھی محروم کر چکا تھا۔ کیسا یہ درد ہے، کیسی یہ اذیت جس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ سمجھ نہ آیا اسے۔ کچھ آنسو بہا دیے، وہ بے خبر تھا، بے خبر ہی رہا۔ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ میں بہت کمزور تھا اس ملک میں ہجرت کے بعد، پر مجھے اس ملک میں کمزور تر اس نے کیا، رہبر میرا بنا گمراہ کرنے کے لیے، مجھ کو سیدھے راستے سے در پہ در اس نے کیا۔ شہر میں وہ معطر میری گواہی سے ہوا، پھر مجھے اس شہر میں نامعطر اس نے کیا، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا۔ ہانیہ آنٹی، مجھے بھی چلنا ہے شاپنگ پہ آپ کے ساتھ، منان نے کہا۔ سوری میری، اپنی فرینڈس کے ساتھ پروگرام ہے باہر کا، ہانیہ نے بلش آن لگاتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ ولی سے الگ دوسرے کمرے میں رہ رہی تھی، اس طرح وہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا، دونوں بچوں کو پڑھا کر فری ہوئی تھی، اب اسے تیاری کرتے دیکھ کر منان نے کہا۔ وہ اپنی بات کہنے کا عادی تھا جبکہ حنان چپ رہتا تھا۔ ہمیں بھی چلنا ہے ہانیہ آنٹی، منان نے دوبارہ کہا۔ نہیں میں مصروف ہوں، پھر کبھی چلیں گے، ہانیہ نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ پلیز آنٹی، منان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ منان مجھے دیر ہو رہی ہے، ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا، اس کے ہاتھ سے نرمی سے آخری دفعہ خود کو دیکھا اور پرس اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ آنٹی کیا بات ہے، آپ ہم سے ناراض ہیں یا پاپا سے؟ پیچھے اس کے آ کر منان نے کہا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ میں کسی سے ناراض نہیں منان، آپ جا کر کھیلو حنان کے ساتھ، ہانیہ نے اسے تھوڑا سختی سے کہا تاکہ اور ضد نہ کرے۔ پلیز آنٹی، آپ کیوں بدل رہی ہیں، ہم سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی؟ منان نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام گیا۔ پلیز منان چھوڑو میرا ہاتھ، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، منان اور مضبوطی سے تھام گیا۔ پلیز آنٹی، اب آپ پیار سے بات نہیں کرتی، زیادہ غصہ کرنے لگی ہیں پلیز، وہ التجائی لہجے میں کہنے لگا۔ منان گھر آ کر بات کروں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہاتھ تو چھوڑو میرا۔ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کر گیا۔ وہ ایک قدم سیڑھیوں پر رکھ چکی تھی، وہ اسے تھامے ہوئے تھے۔ اب ہانیہ کافی اریٹیٹ ہو رہی تھی، پر سامنے وہ بچہ تھا جو اپنی ضد پر آئے تو بغیر سوچے سمجھے اپنی کرنے لگتا ہے۔ منان، میں نے کہا چھوڑو، ہانیہ نے پھر سے کہا، پر وہ اپنی پر اڑا رہا۔ ہانیہ نے زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا، وہ اپنا قدم نہ جما سکا، سیڑھی کی دہلیز پر اور لڑکتا چلا گیا۔ منان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کی بھی چیخیں نکل گئیں۔
ایک اور چیخ گونجی منان اور ہانیہ کے بعد وہ تھی ولید خان زادہ کی، جس میں صدمے سی کیفیت تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ، موبائل سب پھینک کر آگے بڑھا اپنے بیٹے کو گرنے سے بچا سکے، پر وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جب تک وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا دیر ہو چکی تھی۔ ولید خان زادہ کے قدموں کے پاس جا کر منان گرا۔ ہانیہ کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ جلدی سے نیچے اتری اور ولید خان زادہ اپنے کل کائنات گود میں اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا۔ ڈرائیور جو ابھی گاڑی پارک کر کے اندر کی طرف جا رہا تھا، اپنے مالک کے ہاتھ میں بے ہوش بچے کو دیکھ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ رحیم جلدی کرو، ہاسپٹل چلنا ہے، ولید خان زادہ نے بھاری لہجے میں کہا۔ آنکھیں نم تھی اس کی۔ اسی وقت ہانیہ نے بیٹھنا چاہا جو ہانپتی ہوئی گاڑی تک پہنچی تھی۔ ڈرائیور اپنے مالک کے حکم پر گاڑی لاک کر چکا تھا۔ دروازہ نہ کھلا ہانیہ سے۔ اس نے شیشہ نیچے کیا بٹن سے اور کہا، تمہارے چلنے کی ضرورت نہیں، بعد میں حساب کتاب ہوگا تمہارا۔ ڈرائیور چلو، ہاسپٹل دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ اس کے نفرت سے بھرپور لہجے کو سن کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ڈرائیور مالک کے حکم پر گاڑی آگے کو بڑھایا۔ ہانیہ ان کو جاتا دیکھتی رہی۔ ولید خان زادہ کے سخت لفظوں کی بازگشت گونجی اس کے کانوں پہ۔ رانیہ کتنے لمحے اس معصوم بچی کو دیکھتی رہی جسے کوئی ہاسپٹل کے باہر پھینک گیا تھا۔ دل میں عجیب درد جگا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو اس نعمت سے محروم ہیں، دوسرے وہ ہیں جو پھینک کر اس نعمت ناشکرا پن کر رہے ہیں۔ کرب سے سوچا رانیہ نے۔ سیلفش پیپل۔ اسٹاف نرس غصے سے بڑبڑاتی انگلش میں کچھ یوں کہہ رہی تھی، مزے کرتے ہیں، وقت خیال نہیں کرتے، جب اس کا نتیجہ سامنے آتا تو پھینک دیتے ہیں، بے حیا اور ظالم لوگ۔ اس طرح کسی ہسپتال کے آگے پھینکنا کہاں کی شرافت ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ کاٹ میں رکھی بچی گلا پھاڑ کے رو رہی تو نرس کو اور غصہ آ رہا تھا۔ پولیس جلد آئے گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ، نرس نے کہا۔ رانیہ بے چین ہو بیٹھی اور جلدی سے اسٹور سے دودھ کا ڈبہ لیا اور فیڈر لے کر آ گئی۔ نرس حیرت سے دیکھ رہی تھی جب وہ بچی کو فیڈر پلا رہی تھی اور مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پریٹی گرل، یو آر وتھ انوسینٹ ہارٹ، اسٹاف نرس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی، بس دیکھتی رہی اس معصوم وجود کو، والہانہ انداز میں پیار کرتی رہی اس معصوم وجود کو۔ کچھ دیر بعد پولیس آئی، انکوائری شروع ہو گئی۔ سی فوٹوز دیکھا جا رہا تھا۔ بچہ پولیس کسٹڈی میں جا چکا تھا۔ وہ حسرت سے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ پورا دن اداس رہا۔ اس کا نہ پڑھنے میں دل لگا نہ کوچنگ کلاس میں۔ وہ تھکی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ آج جسمانی تھکن سے زیادہ اعصاب تھکے ہوئے تھے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ بے دھیانی میں رہ کر آنکھوں میں اس معصوم کا وجود آتا، دل بے چین ہو اٹھتا۔ او مائی گاڈ رانیہ، کیا ہوا؟ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ اس کے اسٹرالر نے آنکھ پکڑ لی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا بروقت ساتھ آ گیا۔ ساتھ نے اس کا اسٹرالر اتار کر جوتے سے آنکھ بجھانے لگا۔ وہ یہ سب دیکھ کر رو پڑی۔ آر یو اوکے رانیہ؟ ساتھ نے فکر سے پوچھا۔ اسے خود سے لگایا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے خود سے لگایا۔ بیڈ روم لایا، اسے آرام کو کہا، اسے دودھ کا گلاس اور سلائس دیا۔ وہ کھا کر سو گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ صدمے کے زیر اثر ہے، اس لیے خود کھانا بنایا اور برتن واش کیے اور سو گیا۔ اصل مسئلہ صبح جب وہ بخار میں پھنک رہی تھی، اف میری ضروری میٹنگ تھی، ساتھ شدید پریشان ہوا، پھر خود کو ریلیکس کیا۔ اس نے اسے میڈیسن کھلائی اور رانیہ کی چھٹی کا انفارم کر کے اسے ناشتہ کروایا۔ پلیز کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، شارٹ لیو کر کے آ جاؤں گا، ضرورت پڑی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، ساتھ فکر سے کہہ رہا تھا۔ اوکے رانیہ نے مختصر جواب دے کر آنکھیں موند لی۔ جانتی تھی اس سے کچھ کہنا بیکار تھا، اپنا درد اسے اپنے اندر ہی رکھنا تھا، نہ اس کے پاس سننے کا وقت تھا اور وہ سمجھنا وہ چاہتا نہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، سمجھ نہ آیا اسے کیا ہوا ہے۔ سب باتیں بات میں رکھ کر آفس کے لیے روانہ ہوا۔ ڈاکٹر کو دکھا کر وہ دونوں باہر نکلے۔ اس وقت 6 بج رہے تھے۔ وہ اسے ریسٹورنٹ لایا۔ اوپن ریسٹورنٹ صبا کو پسند آیا۔ کیا کھاؤ گے؟ سبان نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، صبا نے کہا۔ وہ خوش تھی اس کے فکر مند انداز پر۔ چاٹ پانی پوری منگواؤں، پھر چائے پیئیں گے، تم کیا کہتی ہو؟ سبان نے پروگرام بتا کر آخر میں اس کی رائے مانگی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، صبا نے کہا۔ پھر دونوں نے ساتھ کھایا اور چائے پی کر ریسٹورنٹ سے نکلے۔ تھوڑی شاپنگ بھی کروائی سے سبان، وہ اس کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ تھک گئی ہوگی؟ سبان نے پوچھا۔ ہاں گھر چلیں، صبا نے سادگی سے کہا۔ اور اگر میں کہوں کچھ اور وقت تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ آئس کریم کھانی ہے تو؟ سبان نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے انداز پر وہ شرما گئی۔ اس کا شوق انداز دل کو بہت بھایا تھا۔ اسے کبھی امید نہ تھی یہ شخص اسے مل سکتا ہے، اور اب ملا بھی تھا تو مکمل اسکر ہو کر ملا تھا۔ آج جس طرح ثانیہ سے اس نے اس کے حق میں بات کی وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، صبا نے سادہ لہجے میں کہا۔ سنبھل کر دونوں آئس کریم پارلر آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ویٹر آ کر سرو کر گیا۔ صبا نے اپنے کپ اٹھائے۔ صبا یہ فرمائش تم کرتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ آئس کریم لڑکیوں کی فیوریٹ ہوتی ہے، جو تمہیں کہنا چاہیے تھا وہ میں کہوں، کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ اسی سوالیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک چمچ منہ کو لگایا۔ صبا شرمندہ ہوئی۔ سوری، وہ بولی تو نام اس کی بات کاٹ گیا اور بولا۔
यार मुझे सॉरी नहीं सुनना, सिर्फ तुम फ़ील करो अपनी अहमियत मेरी नज़र में। सबा मुझसे एहतियात ना बरतो, जो मसला हो मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस करो, यकीन मानो तुम्हारी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। सुभान ने इसे समझाया। अब बताओ समझ आई मेरी बात? सुभान ने इसके हाथ पे हाथ रख कर पूछा। सबा ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और कहा, हाँ समझ गई। क्या खाक समझी हो? सुभान ने अफसोस से कहा। इसका हाथ हटाना शिद्दत से महसूस किया। इसकी नाराज़गी का सोचकर सबा घबरा गई और जल्दी से कहा, प्लीज़ नाराज़ ना हो सुभान। वो बौखला गई उसकी नाराज़गी का सोचकर। दोबारा इसकी बात काट गया। झूठे बहाने नहीं करो सबा, मैं जानता हूँ हानिया के लफ्ज़ों का असर है ये। काश हानिया के लफ्ज़ों का तुम पर जितना असर हुआ है मेरी भी किसी बात का हुआ होता तो शायद मैं हवाओं में उड़ने लगता, और तुम तो हमेशा मुझे ज़मीन से गिराकर पाताल में उतारना है। खुश ना करना मुझे कभी। सुभान के लहजे में नाराज़गी का असर था। हानिया सब पर असरअंदाज थी, वो अच्छी तरह जानता था। वक्त तो लगना था सबा को इस फेज़ से निकलने के लिए। सॉरी सुभान, एक और शर्मिंदगी वाला एहसास सबा के लहजे में था। सुभान का दिल चाहकर अपना सर पीट लिया और डर डर कर सुभान के हाथ पर इसने अपना हाथ रखा। सुभान मुस्कुराया, सबा ने नज़रें झुका लीं। सुभान ने इस पर एक हाथ रखकर दबाया। जानती हूँ अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया वो उसी की मर्ज़ी। अल्लाह की मर्ज़ी किसी को देकर आज़माया है तो किसी से लेकर आज़माता है। किसी को बहुत ज़्यादा हुस्न देकर आज़माता है, किसी को कम हुस्न देकर आज़माता है। वो देखना चाहता है कि हुस्न वाला शुक्रगुज़ार है, और हुस्न जिसके पास कम है वो सब्र करता है या नहीं। सोचो तुम अपनी आज़माइश में कामयाब हुई हो या नाकाम, सबा ये सोचना ज़रूर। वो अपने मीठे लहजे और लफ्ज़ों से इसके अंदर चाशनी बिखेर रहा था। वो मुस्कुराए दिलकशी से। इनसे 2 टेबल छोड़कर 5-6 लड़कियां बैठी थी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी हों शायद, क्योंकि ग्रुप लग रहा था इनका। सब हम उम्र लग रहे थे। देखो तो सही हूर के पहलों में लंगूर, एक ने ऊँची आवाज़ तबसरा किया जो साफ सुनाई दिया सुभान और सबा को। ऐसे नहीं कहो बल्कि ये कहो, वैसे लंगूर जैसी लड़की के पहलू में शहज़ादा। दूसरी तरफ दूसरी इसे टोक कर बोली। अब सबा को लगा वो इसी पर तबसरा कर रहे हैं। वैसे क्या देखा होगा इस आदमी ने ऐसी बदसूरत लड़की में, लगता है अंधा होगा। अब के तीसरी बोली। सुभान को अपनी सारी मेहनत रायगा होती देखने लगी। चले घर, मेरी तबीयत अजीब हो रही है। सबा ने कहा, आंखें भीगने को जो भी बेताब थी। उफ बेचारा लड़का, ज़रूर घर वालों ने ज़बरदस्ती की होगी, वरना इतना अकल का अंधा नहीं हो सकता। अब के एक और ने कहा, यार क्या कर रहे हो? इतने 30 कमेंट्स पास कर रहे हो, देखो वो लोग जा रहे हैं। सुकून से इनको आइसक्रीम खाने देते। एक तो तुम लोगों की ये बुरी आदत है जो बुलंद आवाज़ तबसरा करते हो ना। मुझे लगता है जाहिल हो सब की सब। आखिरी लड़की इनको खूब लथाड़ने लगी। तब तक सुबान इसे लेकर चला गया। इसे शदीद दुख हुआ। जो दुनिया हानिया जैसी सोच रखने वालों से भरी पड़ी है। कितनों का मुंह बंद कर सकते थे। सुबान ने कलस कर सोचा। वो शीशे से बाहर देखती रही, आंसू बहाती रही। सुबान सब करता रहा। अब गाड़ी चलाता इसे समझाने बैठ जाता, पर सबा के कॉम्प्लेक्स का सोचकर इसे शदीद दुख हुआ। अब कुछ कहना बेकार लगा सुबान को। अब मनान कैसा है? वलीद खानज़ादा घर आया था। लॉन्च में बैठी हानिया ने पूछा। प्लीज़ हानिया, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, बेहतर होगा आप अपना चेहरा मुझे ना दिखाएं। ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ गलत कर बैठूँ, मेरी नज़रों से दूर हो जाएं। वलीद खानज़ादा ने गुस्से और नफ़रत से कहा। वो हैरान थी शख्स के इस रूखे अंदाज पर। मुझे सिर्फ मनान के बारे में जानना है, मुझे हॉस्पिटल ले चलें। हानिया ने दो टोक अंदाज में कहा और अपनी अज़ली हरदर्मी से बोली थी वो। अब तो वलीद खानज़ादा इसकी ठटाई पर भी हैरान होना छोड़ दिया था। वो जानता था कि वो इंतहा की ढीठ है लड़की है। मेरी बात गौर से सुन लें मिस हानिया, मैं अपने बच्चों को आपकी ज़िम्मेदारी पे नहीं छोड़ सकता, पहली बात। और दूसरी बात, आपने जो बातें मुझे कहीं दोनों में मानूंगा नहीं। ना आपको मनान के बारे में कुछ जानने का हक रखती हैं और ना मैं आपको अस्पताल लेकर जाऊंगा। आप यहीं घर पर रहेंगी, जैसे रहना चाहे रहें, जो करना चाहे करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। पर मेरे सामने मत आइएगा, मैं आपकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता फ़िलहाल। वलीद खानज़ादा के इस लहजे पर वो सुलग कर रह गई। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोली, तो ठीक है, मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। आपकी ऐसी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। हानिया ने अकड़ कर कहा। इसने तीर फेंका अपना। आपकी मर्ज़ी, जो करें, वलीद खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। वो फ्रेश होकर बाहर आया क्योंकि इसे दोबारा हॉस्पिटल जाना था। हानिया गुस्से में अपनी पैकिंग कर रही थी। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, हानिया ने गुस्से से सुनाया। अव्वल तो मैंने आपको निकाला नहीं और आप अपनी मर्ज़ी से जा रही है। अगर आना चाहें तो भी अपनी मर्ज़ी से आइएगा, मुझसे उम्मीद कोई मत रखिएगा। मैं आपको मनाने आऊँगा या लेने भी आऊँगा। जो अपनी मर्ज़ी से जाते हैं वो आते भी अपनी मर्ज़ी से हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। वलीद खानज़ादा के रूखे अंदाज पर सुलग कर रह गई और तन फन करती चली गई। रात के स्पेयर टैक्सी का सूटकेस से खौफ महसूस हुआ, इसलिए ड्राइवर के साथ गई। रात को घर आने पर सब हैरान हुए, पर वो सबसे मिलकर अपने रूम में बंद हो गई।
सुभान हैरान था हानिया की आमद पे। सब घर वाले पूछ कर थक गए। इसने एक ही बात कही कि वलिद बाहर मुल्क गया है, बच्चे मसरूफ़ है अपने पढ़ाई में। इस तरह बात करके वो सबको चुप करवा देती। सब हैरान थे। इसे आए हफ्ता हो गया था, इस बार वो चुप थी। जाने क्या चल रहा था इसके जहन में। दूसरा हफ्ता भी ख़त्म होने वाला था। युसरा बेगम और हाँ साहब हैरान परेशान थे इसके रवैये पे। इसकी चुप न टूटी। रात के 10 बजे सब अपने कमरों में चले गए थे। इस वक्त वो टेरिस पर बैठी थी। आखिर कब जा रही हो अपने घर? सुभान ने अचानक आकर कहा। आप पर भारी ने अपने काम से काम रखे। हानिया ने दो टोक कहा। अब जाने का क्या चल रहा है इस सरपरी के दिमाग में? अब जाने क्या चल रहा है इस सरपरी के दिमाग में? सुभान ने सोचा, ये भी मेरा काम है। शादीशुदा लड़कियां अपने घर अच्छी लगती हैं। सामान बांधो और अपने घर जाओ। सुभान ने दो टोक कहा। अब कभी नहीं जाऊंगी, जाकर बता दो सबको। हानिया ने भी दो टोक कहा। वो उठकर चली गई। वो इसे हक्का बक्का होकर इसे देखता रहा जाते हुए। आज सब घर वाले गए थे किसी रिश्तेदार की शादी पर। सब ने हानिया से कहा पर वो सदा की ज़िद्दी मानी नहीं, इसलिए मजबूरन सब चले गए। वो घर पर अकेली थी। सुभान तैयार होने घर आए तो इसे देखकर शौक हुआ। तुम गई नहीं? बाबा आ जाएंगे घर कुछ देर में, मेरा मूड नहीं था, हानिया ने सुकून से बताया। कल की बानिस्बत आज इसे फ्रेश लगी। हानिया, तुम जा रहे हो शादी पर? हानिया ने पूछा। हाँ, रेडी होकर निकलने लगा हूँ, सुभान ने बताया। मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने वलीद खानज़ादा से अलग का सोच लिया है। मैं चाहती हूँ तुम सबा से अपनी मंगनी तोड़ो। वो तुम्हारे लायक नहीं। हानिया की बात पर शौक हुआ। ऐसी बात की वो उम्मीद भी नहीं लगा सकता था वो कहेगी, पर कितने आराम से कह गई थी। इससे मंगनी तोड़कर किससे करूँ फिर, वो भी बता दो। ने सीने पर दोनों बाजू फोल्ड करके पूछा। अब फुर्सत से इसका चेहरा देखने लगा था वो। एक अदा से बाल झटक कर वो बोली, ऑफ कोर्स मुझसे सुभान, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। गुरूर ही गुरूर था इसके लहजे में। पहली मोहब्बत नहीं, पहली पसंद को हानिया, तुम सिर्फ पसंद थी मेरी। जब समझ आया तो पता चला तुम्हारी जगह नज़रों में ही रही नहीं। तुम्हारी जगह अल्लाह ना करे किसी लड़की की हो मेरी नज़र में, क्योंकि इतनी पस्ती में गिरी हुई खुद परस्त बदतमीज़ मगरू लड़की हो तुम, जो दिल से उतर गई पर मेरी मेरी नज़र से भी गिर गई। ज़ुबान ने बेइज्जत किया इसे अपने लफ्ज़ों से। झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने खुद तुम्हें फ़िदा होते देखा है मुझ पर। हानिया ने सदमे के ज़ेरे असर कहा। सबा जैसी बदसूरत लड़की मेरे मुकाबिल कभी जीत नहीं सकती। सबा गुरूर करे तुम्हारी हमराही पर नामुमकिन है। यह गुरूर मेरे नसीब में है, क्योंकि इतनी खूबसूरत हसीन हूँ, यूनी की टॉपर हूँ, हर एक्टिविटीज़ में कामयाब रही हूँ। मेरा और सबा का कोई कंपैरिजन बराबरी नहीं है। वो मामूली शक्ल की, ना इतनी पढ़ी लिखी है, जस्ट इंटर पास, मेरे पासिंग भी नहीं। सुभान, वो हानिया ने मखलूल लहजे में कहा। गरूर किस बात का गरूर? ये शक्ल, ये दिमाग सब अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा कोई कमाल नहीं। तुम इतनी खुद मुख्तार बेख्तियार हो, जब चाहो जिसके साथ चाहो जोड़ो तोड़ो फिर मोड़ो। समझ क्या रखा है तुमने खुद को और दूसरों को? हो क्या चीज़ तुम? मेरी नज़र में तुम्हारी कोई औकात नहीं, एक कौड़ी की भी नहीं। जिससे तुम खुद को बर्तर समझ रही हो ना, इसके पाँव की जूती के बराबर नहीं तुम। ज़ुबान ने नफ़रत आमेज़ लहजे में कहा। वो साकत हो गई शख्स के मुँह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर। एक नज़र इसने खुद को लाउंज के शीशे में देखा। वो इस वक्त भी हसीन लग रही थी, किसी का भी दिल धड़का दे। ज़ुबान से इससे इतनी नफ़रत आमेज़ लहजे में बात कर रहा था। तोड़ दो वो शीशा जो कहता तुम खूबसूरत हसीन तरीन लड़की हो इस दुनिया की। खूबसूरत चेहरे पर मुकरा दिल लिए दुनिया की बदसूरत तरीन लड़की हो तुम हानिया। थूकता हूँ मैं इस मुंह पर जिसके मुंह से सिर्फ गुरूर के अल्फाज निकलते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए जिल्लत और तौहीन आमेज़ अल्फाज। कितना खेलोगी? थकती नहीं हो तुम? डूब मरो, चलो चुल्लू भर पानी में मर जाओ तुम, तब फ़र्क नहीं पड़ेगा। मर जाओ तुम तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे इतनी नफ़रत करता हूँ तुमसे। वो उसका बाजू थामता इसे शीशे के सामने लाया। वो उसके सामने वो शीशा तोड़ गया, थूका था ज़मीन पर। राहनिया को लगा वो इस पे थूका हो जैसे। देखो अपनी मुकर्रा शक्ल, छानिया कितनी बदसूरत हो तुम। नफ़रत करता हूँ, शदीद नफ़रत। ज़रा सी शर्म बाकी हो तो निकलो इस घर से, जाओ जाकर अपना घर बसाओ। ज़ुबान बगैर किसी लिहाज के इसे आईना दिखा रहा था। आज वो कड़वा सच इसे बता रहा था। कोई मुरवत ना रखी इसने। एक लंबी सांस खींचकर वो दोबारा गोया हुआ। सलाम है वलीद खानज़ादा जैसे अजीम शख्स पर, जिसने एक हुर्फ शिकायत नहीं की तुम्हारी। जब 2 दिन पहले इससे मिलने गए थे मैं और राहत अंकल, तुम्हारे घटियापन का सबूत देख कर आया हूँ इसके घर। मुलाजमा रज़िया बीवी ने मुझे बताया कि मेनान को गिराने वाली तुम थी सीढ़ियों से। वलीद खानज़ादा के पास पूरा मौका था कि वो बता सकता था, कि तुम्हारी शिकायत लगा सकता था, पर इसने एक लफ्ज़ भी निकाह तुम्हारे खिलाफ
वो साकत होकर सुन रही थी इसे। वो कैसा आईना दिखा रहा था, इसका एक एक लफ्ज़ हानिया के दिल पर लग रहा था। शर्म करो शर्म, अगर थोड़ी सी भी हो तुम्हारे अंदर, माँ बाप की रातों की नींद हराम करके और ख़ुद दूसरे सपने सजाने लगी हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सब ने तुमको बहुत बर्दाश्त किया इस घर में, अब तो बख्श दो हमें। ओ बीबी माफ़ कर दो, दफ़ा हो जो अपनी मनुष्य शक्ल लेकर। अब के वो हाथ जोड़कर बोला था, कितने लोगों का दिल दुखाया तुमने, हर किसी को अपने लफ्ज़ों के ज़हर से डसती आई हो। आज ज़रा तुम भी सुन लो, हमारे अंदर भी कोई अमृत नहीं है तुम्हारे लिए। जितना ज़हर तुमने हम पर उंडेला है ना, वही तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जो जो बोता है वही काटता है, समझी तुम? हमारे अंदर तुम्हारे लिए कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों से इतनी नफ़रत कर सकती हो, ये नहीं सोचा था तुम्हें मैंने कहा था अपने खेल में बच्चों को मत इस्तेमाल करना। तुमने तो उनको भी नहीं बख्शा, डाइन हो तुम। नहीं, तुम इस डाइन से भी बदतर हो, क्योंकि डाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, कि तुम तो अपने घर में अपनों पर वार करती हो। तुमने कभी किसी अपने को नहीं बख्शा, बच्चों को भी नहीं बख्शा। तुमने बहुत ज़ालिम हो, चिल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, मर जाओ तुम हानिया। आइंदा से कभी मेरी या सबा की ज़िंदगी में दखल दिया तो तुम्हारे माँ बाप को सारी असलियत बता दूंगा। तुम्हारी इज़्ज़त इसी में है। कल ही चुपचाप चली जाना इस घर से, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर, समझी? अब कोई ऐसा बहाना मत करना कि वलीद खानदादा लेने आए तो जाऊंगी। एक बात तुम पर वाज़ेह कर दूँ, वो शख्स कभी तुम्हें लेने नहीं आएगा, क्योंकि तुम इस लायक की हो ही नहीं। जो बोया है इसके बाद वो तुम्हें लेने कभी नहीं आएगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, खुद चली जाना, समझी? कल वापस ऑफिस से आऊँ, यहाँ नज़र ना आना, समझी? वो साकत होकर इसे सुनती रही। आज सारी उम्र की भड़ास इस पर निकाल चुका था। वो इसका कच्चा छट्टा खोलकर इसके सामने रख गया था। ज़िल्लत क्या होती है आज हानिया को पता चला था। वो धुंधलाई आंखों से इसे देखने लगी। क्या कहेगी, क्या कह गया था वो शख्स? कितनी काट थी इसके लहजे में, कितना नफरत आमेज लहजा था इस शख्स का। वो शख्स जिसने कभी एक चूंटी को तकलीफ ना दी थी, किसी से कभी लड़ाई न झगड़ा किया था। कैसे लफ्ज़ थे वो बोल गया था एक लड़की को। वो आसमानों में उड़ने वाली लड़की थी, इतना गुरूर था इसमें। आज क्या कह गया था इसे, आसमान से ज़मीन पर पटक गया वो मुर्दा कदमों से खुद को घसीटती हुई आई अपने कमरे में। इसकी आंखें साकत थी। सुबान को धचका लगा, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं बोल गया। नहीं, ज़रूरी था इतना डिज़र्व इस मखलूक लड़की के लिए। इसने खुद से कहा। ढा ठा की आवाज़ से दोबारा दरवाज़ा बंद हो गया। हानिया अपने कमरे में चली गई बगैर कुछ कहे। वो हैरान हुआ था, इसकी खामोशी हैरान कुन थी है, वरना वो तो बेस्ट डिबेटर थी। मिनटों में अपनी बात को घुमा कर चुप करवा देती थी सामने वाले को। आज सुबान इतना बोल गया, वो कुछ ना बोली। हैरत अंगेज़ लम्हा था सुबान के लिए। जहन में आई सोचों को एक तरफ करके कांच के टुकड़ों को समेटा सुबान ने, फिर फ्रेश होने अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आखिर से शादी में जो जाना था। वो कमरा बंद करके दरवाजे से लगकर ज़मीन पर बैठ गई। निढाल थी वो, फूट फूट कर रो दी अपने हाथों को देखकर। कितना फ़ख्र था इन हाथों की खूबसूरत और बनावट पे। वो अपना चेहरा गिराए घुटनों पर रोई जा रही थी। दिल किरची किरची हो गया था, अंदर से दर्द की ठेसें उठने लगी थी। आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया इसने तड़प कर। तुम आसमानों में उड़ती थी, वो तुम्हें ज़मीन पर पटक गया आनिया। इसको अंदर से आवाज़ आई, इसने चीज़ों को बिखेर दिया। वो मुझे ज़मीन पर नहीं पताल में गिरा गया है, मुझे मेरी नज़रों में गिरा गया है, हानिया ने ज़ोर से कहा। तुम वाकई डायनो, एक और आवाज़ गूंजी। सबसे बड़ी अदालत ज़मीर की अदालत होती है, वो इसी सबसे बड़ी अदालत में खड़ी थी वो। हानिया अपने जुर्मों के साथ मुजरिम बनी खड़ी थी। अब हिसाब सो ज़यान का होने लगा। बस कुछ देर में फ़ैसला होना था। कितना खसारा इसके हिस्से में आया। नहीं, डाइन से भी बदतर हूँ मैं, सुबान ने कहा था। सही कहा इसने, हानिया ने चीख कर कहा। वो चीख चीख कर रोई थी, अपना सर पीट रही थी दुख की इस कैफियत में। तुम बहुत बुरी हो, एक और जरा लगी इसकी ज़ात पर। मैं बदतरीन बुरी हूँ, हानिया ने खुद से कहा। देखो ज़रा, क्या वाकई तुम खूबसूरत हो? एक और सवाल किया गया इससे। वो सबसे भाग सकती थी, पर इस ज़मीर की अदालत का क्या करती, और भाग कर कहाँ जाती इससे? मैं बदसूरत दिल की मालिक हूँ। मैंने सबा आपी, सारा आपी, सबका दिल दुखाया है। मेरे शर से कोई महफूज नहीं रहा। मैं दुनिया की बुरी तरीन लड़की हूँ। मैंने बच्चों को नहीं बख्शा, इसने इल्ज़ाम कबूल करते हुए कहा। सब मुझसे नफ़रत करते हैं। या अल्लाह, मैं इतनी बुरी क्यों हो गई? जो आईना आज तुमने दिखाया वो पहले कभी क्यों नहीं दिखाया? सब ख़त्म हो गया, कोई नहीं रहा अपना। मेरे माँ बाप मेरे अपने अब मुझसे बदज़न हो गए। क्या करूँ? सुभान, तुम कहते हो वलीद खानज़ादा के घर जाऊँ, सिर्फ इतना बता दो किस मुँह से जाऊँ? इसे मेरी ज़रूरत नहीं, बच्चों को मैं खुद से दूर कर चुकी हूँ। कुछ नहीं रहा मेरे दामन में, मैंने खुद अपना दामन कांटों से भर दिया। आज लहूलुहान हो गया मेरा वजूद। सुभान, आकर देखो मैं मर गई हूँ। तुमने कहा था मर जाओ, मुझे तो मौत भी नहीं अपनाएगी, इतना गलीस है मेरा वजूद। वो खुद अज़दी की इंतहा पर थी। क्या करूँ या अल्लाह, क्या करूँ? मुझे माफ़ कर दो। सब किस किस से कितनी दफ़ा मैं माफ़ी मांगूँ? इतनी गुनाहगार हूँ मैं, इतने लोगों की गुनाहगार हूँ, मेरी कोई माफ़ी नहीं। वो फूट फूट कर रो दी।
یا اللہ مجھے کوئی تو راہ دکھا دے، مجھے کوئی تو راہ دکھا دے۔ کتنا بے مول کر دیا میں نے خود کو، اپنے غرور میں کتنی گھٹیا بات کہہ گئی زبان سے۔ صبا آپی کو کتنی تکلیف دیتی رہی ہوں میں، مجھے معاف کر دو اب خدا را، مجھے معاف کر دو۔ آپ کی گناہ گار ہوں میرا چھٹکارا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ تڑپ کے روئی۔ بے شک سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہانیہ۔ دادی کے کہے لفظ گونجے اس کے ذہن میں، وہ اٹھ بیٹھی۔ کچھ نہ سمجھ آیا تو واش روم میں گئی، وضو کیا، وضو کا ایک ایک رکن ادا کرتے ہوئے اس کے آنسو چہرہ بھگوتے رہے۔ لمحہ لمحہ سو موت ماری تھی وہ، اسے یاد نہیں کیا وقت تھا، بس جائے نماز بچھا کر وہ سجدہ ریز ہو گئی۔ پھر کتنے لمحے وہ سجدے میں روتی رہی۔ عصر کی اذان ہوئی تو اس نے اٹھ کر نماز ادا کی، ایک ایک رکن ادا کرتے ہوئے اس کے آنسو بہتے رہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان کو قفل لگ گیا۔ کچھ وقت کے لیے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہی دکھ کی کیفیت میں۔ کیا مانگوں تجھ سے میرے رب، تو نے سب دیا، میری حیثیت سے بڑھ کر دیا۔ میں ناشکری قدر نہ کر سکی، اتنے خوبصورت رشتے پھر اتنے پیار کرنے والے، اپنے سب کچھ تھا میرے پاس، سب کھو دیا اپنے غرور میں۔ اب کس منہ سے مانگوں، کیا کیا مانگوں، سمجھ نہیں آ رہا۔ بس مجھے معاف کر دے میرے رب، سب سے زیادہ تمہاری گناہ گار ہوں۔ اتنا نوازا مجھے میرے رب نے، اور سارا کریڈٹ خود لے کر مغرور ہوتی گئی۔ مجھے معاف کر دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار بندی ہوں تمہاری۔ وہ رو پڑی اور جانے کتنی دیر روتی رہی، سجدے میں روتی اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنے لگی۔ تو پھر جب لوٹ کر آؤ گے تم انسان سب سے مایوس ہو کر، تب بھی میں اللہ ہی سے تمہیں تھام سکتا ہے، میں اللہ ہی سب کا آخری سہارا ہوں۔ تو پھر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ امی میں کل اپنے گھر چلی جاؤں گی، ہانیہ نے لانچ میں آواز کہا۔ سب لانچ میں شادی سے آنے کے بعد خوشخبریوں میں مصروف تھے، بچے تھک کر سو چکے تھے، پر گھر کے بڑے سبحان اور صبا بیٹھے تھے ان کے ساتھ۔ دن کو صحرا بندی تھی دولہے کی، اور رات کو نکاح اور رخصتی تھی، اس لیے آج کا دن سب کا مصروف رہا۔ گھر آتے ہی سے بلایا، پر وہ دروازہ لاک تھا، وہ سمجھے سو گئی ہوگی۔ اچانک آ کر ہانیہ نے یسریٰ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے سب کو اطلاع دی۔ یسریٰ بیگم کے چہرے پہ رونق آ گئی۔ ہانیہ ہونٹ کاٹتی رہی، نظریں جھکائے، ایک غلط نظر کسی پر نہ ڈالی۔ کل ولید بیٹا آئے گا نا تم کو لینے؟ ہانیہ ماں کے لہجے میں آج تھی، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ کیا کہے، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پہلے والی ہانیہ ہوتی منٹوں میں چھٹک دیتی، پر کل کی ہانیہ اور آج کی ہانیہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سچ ہانیہ میں بہت خوش ہوں، وہ خود تمہیں لینے آ رہا ہے، وہ ماں تھی اپنے کہے جا رہی تھی۔ ہانیہ کے ہونٹ کانپنے لگے، اب وہ کیا کہے انہیں؟ آج پہلی دفعہ وہ کچھ بول نہ سکی، وہ لڑکی جو باتیں بنانے کی ماہر تھی، کیسی بے بسی تھی۔ اگر نہ کرتی تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی، اگر ہاں کرتی تو کل جب ولید نہ آیا تو بہت زیادہ دکھی ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں آئے گا، ضرور آئے گا ولید لینے، نازیہ بیگم نے اپنی کہی۔ ان کے لہجے میں یقین تھا۔ یسریٰ بیگم اس کے فیصلے پر خوش تھیں۔ ہانیہ تم ٹھیک تو ہو بچی؟ احمد صاحب نے کہا۔ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ ان کے پاس آئی، جھکی نظر سے بولی، تائی ابو میں ٹھیک ہوں۔ سبحان غور سے دیکھتا رہا۔ صبا حیران تھی ہانیہ کے انداز پہ۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ہانیہ نے اسے کہا تھا زیادہ دن یہ خوشی راس نہیں آنے والی تمہیں، میں واپس آ گئی ہوں، یاد رکھنا سبحان میرا ہے، بہت جلد وہ تم سے منگنی توڑ دے گا، سمجھی صبا آپی، میں ہی اس کی پہلی اور آخری محبت ہوں۔ اسے سبحان کو ناشتہ دیتے وقت خوش ہوتے مسکراتے دیکھ کر ہانیہ نے اسے کچن میں کہا تھا، پھر وہ اسے وقتاً فوقتاً زج کرنے کے لیے ایسے جملے بولتی رہتی تاکہ صبا کا مائنڈ بن جائے کہ وہ بہت جلد سبحان اسے چھوڑنے والا ہے۔ تب سے اب تک صبا دن رات پریشان رہتی اس کی باتوں سے، نہ کسی سے کہہ سکتی تھی، نہ کسی کو بول سکتی تھی، اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی، گھٹ رہی تھی آنے والے وقت کو سوچ کر۔ ان دنوں اس کی دعائیں لمبی ہو گئی تھی، وہ اپنے رب سے سبحان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مانگنے لگی تھی، اسے اللہ پر بھروسہ تھا، اسی سے رجوع کر رہی تھی، اور ہمیشہ کی طرح ہانیہ کے لیے اللہ سے ہدایت مانگنا نہ بھولتی تھی، کیونکہ وہ ہانیہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ صبا بے خبر تھی اس کی چھوٹی بہن ہانیہ کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، یہ اپنوں کی ہی دعاؤں کا اثر تھا، وہ گمراہی کے راستوں سے پلٹ آئی تھی۔ صبا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک دو دفعہ تو سبحان خود ہانیہ کے طنز سن چکا تھا، وہ چپ تو تھا صرف صحیح وقت آنے کے لیے، آج صحیح وقت آیا تو وہ ہانیہ کو اس کی اوقات دکھا گیا۔ صبا کا حیران ہونا وجہ تھا، کیونکہ ہانیہ کا انداز ہمیشہ سے الگ تھا، آج اس کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی تھی، وہ گردن جو اکڑی رہتی تھی آج وہ اکڑ غائب تھی۔ جانے کیوں صبا کے دل کو کچھ ہوا اس کی حالت کو دیکھ کر،
تمہیں پتہ ہی نہیں ہانیہ، تم مغرور سی نک چڑھی سی ہم سب کو پسند تھی، اس لیے بھی شاید تمہیں ہم نے کبھی ٹوکا ہی نہیں، پر پتہ نہیں کب وہ غرور خود پسندی اور بدتمیزی میں بدل گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پر یقین مانو تم کل بھی انمول تھی اور آج بھی انمول ہو ہم سب کے لیے، ہمیں تمہاری کامیابی پہ ہمیشہ فخر رہا ہے، کاش تم کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہانیہ۔ صبا نے دکھ سے سوچا پر کہا نہیں، وہ مایوسی سے واپس جانے لگی۔ ہانیہ بیٹھو تو صحیح، نازیہ بیگم نے کہا، کچھ کام یاد آ گیا، آتی ہوں تھوڑی دیر میں دائی امی۔ ہانیہ نے بے تاثر لہجے میں کہا اور کمرے کی طرف چلی گئی، سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ پلیز یا اللہ آخری دفعہ، پلیز آخری دفعہ ولید خان زادہ میرا مان رکھ لیں۔ نہیں نہیں میرا مان نہیں، بس میرے ماں باپ کو آس ہے وہ مجھے لینے آئیں، پلیز اللہ وہ شخص مان جائے۔ کافی دیر ٹہلتے رہنے کے بعد اس نے خود سے کہا، یسریٰ بیگم راحت صاحب کے لیے وہ چاہتی تھی ولید آ جائے ایک دفعہ لینے، پھر کبھی یہ موقع نہیں آنے دے گی ولید خان زادہ سے کوئی امید لگائے، بس آخری دفعہ میرا مان رکھ لے، یا اللہ اس شخص کے من میں ڈال دے، وہ میری مجبوری سمجھ لے۔ وہ التجا کر رہی تھی اللہ سے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ملائی، شاید وہ اٹھایا ہی نہیں، ہانیہ نے سوچا۔ وہ مایوس ہو کر کال کاٹنے لگی تھی، اسی وقت کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو ہانیہ نے کہا، پھر سلام کیا جس کا جواب دیا ولید نے۔ ہانیہ کا لہجہ دھیما تھا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ولید نے بے تاثر اور سرد لہجے میں کہا، آپ مجھے لینے آ جائیں کل، جلدی سے کہہ کر وہ پوری سماعت بن گئی تھی اس کے جواب سننے کے لیے۔ تم شاید بھول گئی ہو میں نے کہا تھا خود جا رہی ہو تو واپس بھی خود آنا، اب رکھتا ہوں فون، ولید نے کہہ کر کاٹنے لگا تھا وہ جلدی سے بولی، پلیز آخری بات میرا مان رکھ لیں۔ ہانیہ نے آج سے کہا، شاید میری بات تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک ہی دفعہ کہہ رہا ہوں، جیسے گئی تھی ویسے ہی آنا ہو آ جاؤ، اگر نہ آنا چاہو تمہاری مرضی، سمجھی یا نہیں؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات تو میرا دماغ نہ خراب کرو، ولید خان زادہ نے دو ٹوک میں کہا۔ وہ منت پر اتر آئی، پلیز ولید میرے ماں باپ کو آس ہے، پلیز آ جاؤ لینے، پھر کبھی ایسی نوبت نہیں آئے گی اور نہ آنے دوں گی، پلیز۔ میں نے کہا نا نہیں نہیں، مطلب نہیں، میری زبان سمجھی، اس لیے مجھے زیادہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رکھتا ہوں کال۔ اس کا انداز ہونسر تھا، اب وہ اس ڈرامے باز لڑکی کے کسی ڈرامے میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پلیز آپ کو آپ کی کشف کا واسطہ، خدا را مجھے لینے آ جائیں، صرف آخری دفعہ، وہ آنسو کی نمی لیے لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو کال کاٹنے لگا تھا اس کے لفظوں پر ساکت ہوا، چند لمحے کی خاموشی آ گئی دونوں کے بیچ۔ ہانیہ نے موبائل دیکھا، کال تو چل رہی تھی، مطلب اس نے کاٹی نہیں، اب وہ انتظار کرنے لگی اس کے جواب کا۔ بہت بڑا واسطہ دے دیا تم نے ہانیہ، اب تو آنا پڑے گا، کل تیار رہنا، شام 5 بجے لینے آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ اس نے کال کاٹ دی، وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اگر آج تم انکار کر دیتے تو شاید میں مر ہی جاتی، کیونکہ میری ذات سے اب میرے ماں باپ کو اب کوئی دکھ نہ پہنچے گا، یہ میرا وعدہ ہے خود سے۔ اس نے رکے ہوئے آنسو بہائے اور ایک عزم سے سوچا۔ اگلے دن سب کو وہ بتا چکی تھی ولید کے آنے کا وقت، شام کی چائے پر بہت اچھا انتظام کیا صبا نے۔ وہ سامان لینے کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے یسریٰ بیگم آئی اور اسے گلے لگا کر پیار کیا اور کہا، بیٹی اپنے گھروں میں ہنستی بستی اچھی لگتی ہیں۔ جی امی آپ نے صحیح کہا، مجھے سمجھ آ گیا، اس نے جھکی نظروں سے کہا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے میری ہانیہ، یسریٰ بیگم نے ضبط سے کہا۔ بس امی آپ کی دعائیں چاہیے، اس نے کہا۔ یسریٰ بیگم چونکی اس کے انداز پر۔ ہانیہ سب ٹھیک تو ہے نا، ایسی بجھی بجھی کیوں لگ رہی ہو؟ یسریٰ بیگم ماں تھی، دل کو کچھ ہوا وہ ایسے تو کبھی نہیں بولتی تھی، آج اتنی یاسیت اس کے لہجے میں، ماں کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں امی، زیادہ دن یہاں رہ لی ہو نا، اس لیے لہجہ ایسا ہے، ہانیہ نے سنبھل کر کہا۔ تم مسکراتی رہا کرو میری بچی، انہوں نے دل سے کہا۔ جی امی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لبوں نے ساتھ نہ دیا، ہونٹ سکوڑ کر رہ گئی وہ۔ سب سے مل کر وہ گاڑی میں بیٹھی، وہ اور ولید خان زادہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے، وہ بے تاثر انداز میں باہر دیکھتی رہی۔ یا اللہ یہ شخص تو کشف کا اب آخری سہارا، اسی میں گھر میں رہنے کا، وہ معصوم بچے اگر مجھ سے روٹھ گئے تو پھر کیسے میرا گزارا ہوگا، یا اللہ رحم، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، پھر میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اگر بچے مجھ سے نفرت کرنے لگے کیسے گزرے گی یہ زندگی، بہت آزمائش میں خود کو ڈال دیا میں نے، ہانیہ نے کرب سے سوچا، دل ڈر اور خوف اور وسوسوں میں گھرا تھا۔